ایک طویل عرصے تک مصر اور اردن کو اسرائیل کی بقا اور سلامتی کے لیے خطرے کے طور پر گردانا جاتا تھا۔ دونوں عرب ممالک کی افواج مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی کوشش تھی کہ کسی طرح دونوں عرب ممالک اور صہیونی ریاست کے مابین مستقل بنیادوں پر تعلقات کو استوار کیا جا سکے تاکہ مستقبل میں جنگ کی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ کئی دہائیاں قبل امریکہ کی سرپرستی میں مصر اور اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کا باقاعدہ آغاز کیا، جس کے بعد اسرائیل کو ایک محفوظ ریاست تصور کیا جانے لگا۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ایک فوجی قوت قرار دیا گیا، جوہری طاقت کے حصول میں صہیونی ریاست کی مدد کی گئی اور تصور کیا جانے لگا کہ اب صہیونیت مشرق وسطیٰ پر راج کرے گی۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو ایک بڑی طاقت بننے کے لیے مدد کی گئی۔ مد مقابل مصر اور اردن کے ساتھ امن معاہدے طے پا گئے، جبکہ دیگر مد مقابل ملک جن میں شام، عراق اور لیبیا شامل تھے، ان کو جنگوں اور سازشوں کی مدد سے مکمل تباہی میں دھکیل دیا گیا۔ جبکہ خطے میں موجود ایرانی حکومت کو کئی دہائیوں تک معاشی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا تاکہ کسی بھی صورت اسرائیل کے لیے تھریٹ نہ بن سکے۔ عرب ریاستوں کی تباہی کا واحد مقصد اسرائیل کی بالادستی قائم رکھنا تھا، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد ایک طرف حماس اور دوسری طرف حزب اللہ اسرائیل کے لیے نہ صرف چیلنج بن گئے بلکہ صہیونی ریاست کی سیکیورٹی بھی مفلوج ہو گئی۔ اسرائیلی شہری مسلسل خوف کے سائے میں رہنے پر مجبور ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں کی وجہ سے اسرائیلی شہری محفوظ پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے صہیونی افواج کی 5 ڈویژنوں کی تعیناتی کے باوجود، جس میں کل 70 سے 80 ہزار فوجی شامل ہیں، حزب اللہ پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ اسرائیلی افواج کی زمینی کارروائی کے دوران جانی نقصان کی بات کی جائے تو ایک ماہ میں 62 صہیونی فوجی، 15 شہری اور 2 پولیس اہلکار جہنم واصل ہو چکے ہیں، جبکہ آج تک کے اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق 12,000 سے زائد صہیونی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جو کہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ حقیقت میں جنوبی لبنان میں زخمی ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، جس کی تفصیلات اسرائیلی ذرائع جاری کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 1 اکتوبر سے اب تک 90 سے زائد صہیونی فوجی اور افسران مارے جا چکے ہیں، جبکہ 750 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ تباہ کیے جانے والے ملٹری ساز و سامان کی بات کریں تو اب تک 38 مرکاوا ٹینکس بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران صہیونی افواج جنوبی لبنان میں 2 کلومیٹر سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہلاکتیں زیادہ ہونے کی صورت میں پسپائی کے ساتھ واپسی کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اسرائیلی زمینی کارروائی کے اہداف کی بات کی جائے تو پہلا ٹارگٹ حزب اللہ کے جنگجوؤں کو لتانی دریا تک دھکیلنا تھا، جس میں ابھی تک کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے بجائے جنگجو پیچھے ہٹتے ہیں، اسرائیلی افواج کو اپنے بچھائے ہوئے جال میں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب صہیونی افواج ان کی رینج میں داخل ہوتی ہیں تو ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حزب اللہ کے مد مقابل مسلسل ناکامی ہی کی وجہ سے اسرائیلی وار کابینہ بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو اپنے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کو برطرف کرنا پڑا، جبکہ نیتنیاہو کا ماننا ہے کہ وزیر دفاع کی موجودگی میں فیصلہ سازی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ اہداف کی ناکامی ہی کی وجہ سے اسرائیلی افواج نے فضائیہ کی مدد سے مغربی لبنان میں تباہی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک کے بعد ایک لبنانی دیہات کو مسجدوں اور چرچوں سمیت مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا ہے، تاکہ وہاں کسی صورت دوبارہ رہائش ممکن نہ ہو سکے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی کی ویڈیوز جاری کر دی جاتی ہیں۔ لبنانی حکومت کی طرف سے سیز فائر کی کوشش کو نیتنیاہو مکمل طور پر رد کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی کوشش ہے کہ حزب اللہ کو مکمل پسپائی پر مجبور کیا جائے۔ جنگجوؤں سے مکمل طور پر اسلحے کی واپسی سب سے اہم حصول ہے، تاکہ جنوبی لبنان کو محفوظ بنا کر لبنانی افواج کے حوالے کیا جا سکے۔
مستقبل قریب میں نہ نیتنیاہو اپنے پلان میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور نہ حزب اللہ جنوبی لیبنان کے محاذ پر پسپائی کا شکار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیلی کارروائی اس بات کی شاہد ہے کہ اسرائیلی افواج بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور خطہ مزید تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ البتہ دیکھنا ہوگا کہ امریکی نو منتخب صدر ٹرمپ جنگ کو روکنے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں یا نہیں۔